اللہ پاک دا بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو سارے مسلمان بنایا، اللہ پاک دا بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ اللہ پاک دا بڑا فضل ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے اپنے گھر دے اندر سانو جمع فرمایا۔ دعا کرو کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن حدیث تسی بھائی سنو اور اسی بیان کریے، اللہ سانو اور تھانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف انداز نال قوماں نو سبق سکھایا۔ کتے اللہ پاک نے جہنم تو ڈرایا ہے، کتے اللہ پاک نے کافراں تو ڈرایا ہے، کتے اللہ پاک نے بدعتیاں تو ڈرایا ہے، کتے اللہ پاک نے مشرکہ تو ڈرایا ہے، کتے اللہ پاک نے قیامت تو ڈرایا ہے، کتے اللہ پاک نے اپنیاں دشمنیاں تو ڈرایا ہے۔ مختلف انداز نال اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر مسلماناں نو ڈرایا ہے، اور ڈراون دا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین دا یہ ہے کہ جدو ایک چیز تو بندہ ڈر جاندہ ہے پھر او دے توجہ نہیں کردا، اس چیز اللہ غور نہیں کردا، اس چیز اللہ دوبارہ جاندہ نہیں ہے۔ اگر صحیح معنی دے اندر کوئی ڈر جاوے تے واقعی اس چیز اللہ کوئی نہیں جائے گا۔ چھوٹا بچہ ڈر جاوے تے او نہیں جاندہ، تے سمجھدار سیاںا اگر کسی چیز تو ڈر جائے، بھلا ایمان نہ دسو وہ دوبارہ اس چیز لے کیویں جائے گا؟ بظاہر آگ بڑھتی پئی ہوے، تندور دے اندر جان بوجھ کے کوئی چھلاگ نہیں ماردا، کیوں کہ انہوں ڈرایا گیا ہے کہ اے آگ ہے، آگ تینوں ساڑ کے رکھ دے گی، اے سجن کسے دی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اصلے دا نمبر آندا ہے جدو مجاہد ٹریننگ لے کے آندن، سب تو پہلے استاد یہ سبق سکھاندا ہے کہ بھائیو اے جڑی گولی ہے، گولی اصلہ اے کسے دا دوست نہیں ہے، ان دی پہلی غلطی اور آخری غلطی ہے، اگر کسے نو لگ گئی تو وہ مر جائے گا۔ گولی نے نہیں ویکھنا کہ اے استاد آ تے اینو میں بچا دیواں، اصلے نے نہیں ویکھنا کہ اے کاری یاسین بلوچ سی تے میں اینو بچا دیواں، اصلے نے نہیں ویکھنا کہ اے پیر زیادہ ہے تے اینو نہ لگی، اینو میں نہ لگا یا لگ جاواں تے اینو زہر نہ اثر کراں۔ میرے بھائیو، اصلہ کسے دا سجن نہیں ہے، اصلے تو ڈرایا گیا ہے۔ کوئی بندہ جان بوجھ کے گولی دی نظر نہیں ہوندا، تیز چھرا ہے، تیز چھرا، سانو یقین ہے کہ سانو چھرا کٹ دے گا، اگر اینو پیٹ دے اندر داخل کر لیا تو اسی کٹے جاواں گے۔ بظاہر چیزاں تے ہر بندے دا اعتماد اور یقین پختہ ہے۔ جو بات قرآن نے دسی ہے، جو بات حدیث رسول اللہ نے دسی ہے، ایسا بد قسمت تے نکما مسلمان ہے کہ جنوں پوری طرح اعتماد نہیں ہے۔ اگر بالکل ایویں یقین ہوئے جویں دنیا دی آگ دا یقین ہے کہ میں اگر گناہ کیتا، اگر میں زنا کیتا، اگر میں چوری کیتی، اگر میں بدکاری کیتی، اگر میں سیل میں گیا، اگر میں گانے سنے، اگر میں چگلیاں کیتیاں، اگر میں غیبتاں کیتیاں، اگر میں گواڈیاں نو ستایا، اگر میں پریشان کیتا، اگر میں کوئی گناہ کیتا تو مینو جہنم جلا دے گی، کیونکہ قرآن نے کیا ہے، نبی نے کیا ہے۔ بھائیو، بد قسمتی ہے ساڈی، سانو نبی دی گل تے اتنا یقین نہیں جتنا سانو دنیا دی آگ تے یقین ہے، لوگاں دی دسی تے۔ انا للہ۔ اس واسطے آج مسلمان اللہ دے ہاں در قدر تے مقام نہیں رہا۔ میرے بھائیو، آج دے جمعے دے اندر
اللہ پاک نے مختلف چیزوں تو ڈرایا ہے، ایک اور خطرناک چیز ہے جس تو اللہ پاک نے ساری دنیا نو ڈرایا ہے۔ ساری دنیا دے اندر، ساری کائنات دے اندر، اس زمین و آسمان دے درمیان دے اندر میرے بھائیو ایک ایسا دشمن ہے جس دشمن دا آج میں تعارف کروانے لگا۔ سنی بھائیو توجہ نہ سننا، میرے دیوبندی بھائیو توجہ نہ سننا، میرے اہل حدیث وہابی بھائیو توجہ نہ سننا، ماواں بہناں بھی جمعہ ادا کرن واسطے آئی ہیں، وہ بھی توجہ نہ سنن کہ بڑے خطرناک دشمن دا آج دے جمعے دے اندر میں تعارف کروانے لگا۔ دشمن تے بڑے بڑے میرے بھائیو، سپ بھی بندے دا دشمن ہے کہ بندے نو لڑ جائے گا بندہ مر جائے گا۔ کدی کسی نے سپ نو اپنا دوست بنایا؟ سپ بھی بندے دا دشمن ہے، پھواں بھی بندے دا دشمن ہے میرے بھائیو، چیتا بھی بندے دا دشمن ہے، شیر بھی بندے دا دشمن ہے، موزی چیزاں ساریاں بندے دی دشمن ہیں، جتنے درندے سارے بندے دے دشمن ہیں، بلکہ بندہ بندے دا بھی دشمن ہے۔ واج پائی دے چیلے کافر ہندو درندے مسلمانہ مجاہداں دے سارے دے دشمن ہیں، امریکی گنڈے بھی مسلمانہ دے دشمن ہیں۔ میرے بھائیو ساری کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں چیزاں جڑیاں ساڑیاں دشمن ہیں، پر نہ اتنا دشمن کافر ہے ساڈے واسطے، نہ اتنا دشمن میرے بھائیو ٹھواں ساڈے واسطے، نہ اتنا دشمن سپ ساڈے واسطے، نہ اتنا غریض دشمن درندہ کوئی ساڈے واسطے، نہ اتنا گندا دشمن کتا ہے ساڈے واسطے، نہ اتنا غلط دشمن شیر ہے ساڈے واسطے۔ سب تو زیادہ خطرناک دشمن تواڈے ذہن اندر ایک سوال آ رہا ہوئے گا کہ یاسین بھائی تو تے ساریاں گلاں گن چھڑیاں، او کیڑا دشمن ہے جیڑا ہو رہا ہے؟ یہ سارے دشمن تو تسی گنا چھڈن، اس تو بڑا بھی کوئی دشمن ہے؟ اللہ اکبر میرے بھائیو، اس تو وڈا بھی ایک دشمن ہے جن دا تعارف اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر کروایا ہے۔ اللہ پاک نے دسیا ہے او مسلمانوں لوگو ذرا توجہ نہ زندگی گزارنا، ایک تواڈے پیچھے خطرناک دشمن لگا ہوا ہے۔ او کون ہے؟ اللہ اکبر، اس کا نام ہے ابلیس، جنوں دوسرے الفاظ دے اندر اسی شیطان کہنے ہیں۔ شیطان شیطان ساڈا دشمن ہے۔ آندا کتھے ہے؟ اپنے کولو بات نہیں کراں گا، اپنے امام دی بات نہیں کراں گا، اپنے جماعت دے صدر دی بات نہیں کراں گا، اپنے کسے وڈیرے دی بات نہیں کراں گا، امام ابو حنیفہ دی بات نہیں کراں گا، امام مالک دی بات نہیں کراں گا، امام شافی دی بات نہیں کراں گا، امام احمد بن حنبل دی بات نہیں کراں گا، امام بخاری دی بات نہیں کراں گا، امام مسلم دی بات نہیں کراں گا، امام نسائی دی بات نہیں کراں گا، امام ترمذی دی بات نہیں کراں گا، علامہ احسان الہی ظہیر بہت بڑا علامہ ہویا ان دی بات نہیں کراں گا، علامہ حبیب الرحمان یزدانی دی بات نہیں کراں گا، حافظ سعید صاحب لشکر طیبہ دے امیر میں انہاں دی بات نہیں کراں گا۔ بات رب دے قرآن دی، قرآن بھی حق، رب بھی حق، نبی بھی حق، جنت بھی حق، فرشتے بھی حق، جبریل بھی حق، ساری حق بات کراں گا۔ میرے بھائیو اللہ دی بات تو کیڑی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، رب نے کہا او لوگو ایک تھوڑا دشمن ہے، وہ بڑا ہی خطرناک دشمن ہے۔ آؤ سنو ذرا دشمن قرآن چوں فرمایا انہو لکم عدو مبین، اللہ فرماندن او مسلمانوں، او بھائیو، چھوٹے ہو بڑے ہو سارے سن لو، فرمایا تواڈا ایک دشمن ہے جس دا نام ہے شیطان۔ فرمایا اتنا غلیظ دشمن ہے، اتنا واضح دشمن ہے
کہ نیکاں تے بھی دشمنی کردا ہے، بریاں تے بھی دشمنی کردا ہے، اپنیاں تے بھی دشمنی کردا ہے، کافراں نال بھی دشمنی کردا ہے۔ نہ کافراں دا شیطان سجان ہے، نہ مشرکاں دا شیطان بیلی ہے، نہ منافقاں دا شیطان دوست ہے، سارے دے سارے لوگاں نال اے عداوت دشمنی کردا ہے۔ اس تو ذرا بچ جانا بڑا خطرناک غلیظ دشمن ہے۔ اللہ اکبر، اندے بڑے بڑے جال ہیں، بڑے بڑے جال بچھاندا ہے بندے نو گمراہ کرن واسطے۔ میرے بھائیو، سارے تو زیادہ خطرناک اور گندا جال، پہلا جال بندے تے اے بچھاندا ہے۔ اللہ اکبر، سب تو پہلے جال اے بچھاندا ہے، سب تو پہلے شیطان حملہ اے کردا ہے۔ ذرا غور کر کے سننا، اج میں شیطان دا تعارف اس واسطے کروا رہا ہاں تاکہ تواڈے تو کوئی حملہ نہ کر جاوے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، ساڈا تو حق بندا ہے کہ جو بھی خطرناک چیزاں مسلمانوں واسطے انہاں ساریاں دا تعارف کروانا چاہیے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، فرمایا قرآن مجید نے کہ شیطان بڑا بڑا دشمن ہے، شیطان دشمنی کرے گا۔ او میرے بھائیو، پتہ کیوں بڑا دشمن ہے؟ اگر سپ لڑے گا تے جان تو چلے جاواں گے، یا ٹھواں لڑے گا چلو بندہ ماری جائے گا، یا کوئی کافر حملہ کرے گا بندہ فوت ہو جائے گا، شہادت پا جائے گا۔ او میرے بھراؤ، اگر بندہ اسلام تے مرے گا سپ دے لڑن نال بندہ کافر تو نہیں ہو جائے گا، ٹھوئے دے مرن نال بندہ مشرک تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، چیتے دے مرن نال بندہ بدعتی تو نہیں ہو جائے گا، شیر دے مرن نال بندہ دار اسلام چوں تو نکل نہیں جائے گا۔ پر جدوں میرے بھائیو، اللہ اکبر، اس واسطے سب تو بڑا دشمن نو کیا گیا ہے کہ جدوں بھی شیطان حملہ کرے گا، ایمان تے حملہ کرے گا، ایمان نو برباد کرے گا، اسلام نو برباد کرے گا۔ او میرے بھائیو، جدوں ساڈے اسلام ہی ساڈے اندر نہ رہیا، ایمان ہی ساڈے اندر نہ رہیا، پھر جدوں بندہ مرے گا، اللہ اکبر، اے بندہ جہنم میں جائے گا۔ جڑا بندہ جہنم میں چلا گیا، سب تو بڑا حملہ ہے، سب تو زیادہ دشمن شیطان اس واسطے ہے کہ جدوں حملہ کرے گا بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہمیشہ پڑھیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے ہمیشہ پڑھیا کرو میرے بھائیو۔ اور یہ شیطان ہے چیز کی، ایک ہی چیز ہے، قرآن نے بھی بیان کیتا ہے، فرمایا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جدو اللہ پاک نے اس ابلیس نو کہا کہ جا آدم علیہ السلام نو سجدہ کر، تے پتہ دلیل کی دیندا ہے، کہندا خلقتنی من نار، کہنے لگا میں تے اگ دے وچوں پیدا ہویا، اگ دے وچوں، تے میں آدم نو سجدہ کیوں کراں؟ آدم تا مٹی دے وچوں پیدا ہویا ہے، مٹی نو سٹیے تے مٹی تھلے چلی جاندی ہے، بہ جاندی ہے، نرم ہوندی ہے، جھک جاندی ہے، ہیٹھا چلی جاندی ہے، مٹی پس تھلے چلی جاندی ہے۔ میں تا اگ چوں بنیا، آگ نو جدو بالیا جاندہ ہے، آگ تے اتاں ابھر دیے، آگ دیا لاٹاں اتاں چلیاں جاندیاں، آگ دا شان زیادہ، آگ دا وقار زیادہ، آگ دا روب زیادہ، آگ دی شجاعت زیادہ، آگ دا وقار زیادہ، آگ بڑی عظمت والی۔ میں اس واسطے ہچی چیز چو بنیا، وقار چو بنیا، میں آگ نو، میں مٹی نو سجدہ نہیں کرنا۔ پتہ چلیا کہ شیطان آگ دی پیداوار ہے۔ اللہ اکبر، شیطان آگ چو بنیا، شیطان بھی، جن بھی آگ دی پیداوار ہے، جن بھی اگ دی پیداوار ہے، اور شیطان دی اولاد بھی ہے، جی اپنی اولاد ہے، جنہ دی بھی اولاد ہے، جیڑا نیک ہو جاندہ ہے وہ جن ہوندا ہے، تے جیڑا شیطان ہو جاندہ ہے، شیطان گندیاں حرکتاں کرے، حملے کرے، ایویں ہر ایک نو تباہ برباد کرنے دی کوشش کرے، وہ شیطان دا ساتھی ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں بچنا چاہیے، اے بڑا ہی خطرناک دشمن ہے، بڑا زیادہ خطرناک دشمن ہے، اور بڑے بڑے لوگوں تے اس نے بڑے بڑے گہرے حملے کیتے۔ قرآن دے اندر ایک آیت آندی ہے، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔
اللہ پاک نے جدو آدم علیہ السلام نو بنایا فرمایا آدم نو سجدہ کرو، اے سارے دے سارے سجدہ کرنے لگ گئے، پر ابلیس نے انکار کر چھڑیا، اس واسطے کہنے لگا کہ اے اللہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، ہر حال دے اندر گمراہ کراں گا، دن رات بھی گمراہ کراں گا، میں اگوں بھی بندیاں دے آواں گا، میں پچھوں بھی بندیاں دے آواں گا، میں سائیڈاں تو بھی بندیاں لے آواں گا، میں اتوں بھی بندیاں دے لے آواں گا، میں بظاہر بھی حملے کراں گا، میں نماز تو پہلے بھی بندے نو روکاں گا، پہلے تو نماز تو پہلے بندے نو جال پاندا ہے، نا اجے تو ہن اذان ہوئی ہے، تو نماز تے نہ جا، اپنی سبزی ویچ، اپنا پر فروٹ ویچ، بندے نو بڑیاں سمجھاندا تے بڑیاں تقریراں کردا ہے، جدوں بندہ نماز تے آ ہی جاندا ہے پھر کہندا ہے کہ ذرا ایتھے آیا ہے نا مسیح تے بیٹھ کے گپاں مارن لگ جا، جدوں بندہ مسیح تے گپاں مارن لگ جاندا ہے بجائے نیکیاں دے گناہ خرید کے چلا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے، قیامت تو پہلے کچھ حالات مسجد ایسے بن جانن کہ مسیتاں تے اللہ دے ذکر واسطے بنائیاں گئیاں، مسیتاں تے اللہ دیاں تسبیحاں واسطے بنائیاں گئیاں، مسیتاں تے اللہ دے نام نو بلند کرن واسطے بنائیاں گئیاں، پر جس ویلے مسیتاں دے اندر گپاں مارن لگ پے لوگ سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، آج مسیتاں بڑیاں سونیاں پر مسیتاں دے اندر ذکر اذکار کوئی نہیں، بعض مسیتاں دے اندر تو شرک پھیلایا جا رہا ہے، بعض مسیتاں دے اندر تو بدعتاں پھیلائیاں جا رہی ہیں، بعض مسیتاں دے اندر تو بڑا کچھ پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اے شیطان بڑا خبیث ہے، پہلے تو نماز تے آون نہیں دیندا، جدوں بندہ نماز تے آ جاندا ہے پھر کہندا ہے کہ ٹیک کے نماز پڑھ، تے نال کہندا کہ ایڈی سونی تو نماز پڑھ رہا ہے، بندہ نماز پڑھ کے ریاکاری کر لیندا ہے، جدوں ریاکاری ہو گئی پھر بھی نماز برباد۔ ایک ایسا انسان ہے پہلے نماز تے آون نہیں دیندا، جدوں نماز تے بندہ آ جاندا ہے اونوں کہندا کہ یار ٹھیک ہے نبی نے بھی کہا کہ نماز اس طرح پڑھو، نبی دی گل اپنی ہے پر امام بھی تو آخر ہے، تیرا مذہب بھی تو آخر ہے، تیرا مذہب بھی تو آخر سچائی ہے۔ ساری دنیا دے بڑے بڑے مولوی رفع الیدین تو بغیر نمازاں پڑھ دین، اس طرح نمازاں پڑھ دین، تو یہ حدیث نو انکار کر دے، طریقے نال حدیث دا انکار کروایا جاندا ہے۔ میرے بھائیو، ساری دنیا دے عالم ایک پاسے، ساری کائنات دے عالم ایک پاسے، ساری دنیا دے امام ایک پاسے، ساری دنیا دے مولوی ایک پاسے، ساری دنیا دے مذہب ایک پاسے، تیرا اپنا مذہب ایک پاسے، پر سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر نبی علیہ السلام وہ میرے بھائیو پہلے نماز سے آوانا دے گا، جدو نماز سے بندہ آ جائے گا پھر انہوں ایسی نماز پڑھائے گا جو حدیث وچ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی بندہ خراب ہو جائے گا، وہ دی نماز بھی برباد ہو جائے گی۔ کہ ایسے انسان ہیں جنہوں نے نماز سے آوانا نہیں دے گا، جدو نماز کے اندر بندہ آئے گا بندہ کہندا ہے کا نعبد و ایاک نستعین، کہندا بندہ آندا کہ اے اللہ میں تیرے کو مدد منگا گا، حاجت روا تو میرا، مشکل کشا تو میرا، بیڑی بنانے والا تو میرا، حاجت روا تو میرا، رزاق میرا تو ہے اللہ، اللہ سارا کچھ تو ہے، مدد تیرے کو منگا گا، عبادت تیریاں کراں گا، سجدہ تیرے اللہ کراں گا، رکوع تیرے واسطے کراں گا، نماز تیرے واسطے منگا گا، نماز تیرے واسطے پڑھاں گا، دعا تیرے کو کراں گا، میری تسبیح دا اللہ اکبر منکنا ٹوٹ گیا تے وہ بھی تیرے کو منگا گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہر شے دینے والا اللہ، اگر تہاڈی جُتی دا تسمہ ٹوٹ جاوے وہ بھی اللہ کو منگنا ہے۔ اللہ اکبر، جدو بندہ نماز پڑھدا ہے وعدے تے اللہ نال اے کر رہا ہے کہ خالق تو اللہ، مالک تو میرا، حاجت روا تو میرا، عبادتاں تیریاں کرساں، سجدہ تیرے واسطے کرساں، رکوع تیرے واسطے کرساں۔ جدو باہر نکلدا ہے جبے ویندا کبے ویندا ہے، او میرے پھرا مزار ویندا ہے، بابے اور راتیاں کرنیاں والیاں جگہ ویندا ہے، کہندا یار گھٹ تا اے وی نہیں، آخر اے وی تے اللہ دے بنائے ہوئے بزرگ۔ پھر قبر تے ڈگ کے کہندا ہے او میرے بھائیو ہن قبر تے ڈگا پیا ہے، ایتھے آندا سی اللہ میں تیرے اگے جھکاں گا، ہن پیراں کولوں اولاد منگدا ہے، ہن بزرگاں کولوں اولاد منگدا ہے، ہن حاجت روا کسے ہور نوں بنائی بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، او میرے بھائیو شیطان بڑے بڑے حملے کریندا ہے، ایتھے نمازی بنا گیا اوتھے مشرک بنا گیا۔ دعا کیتی کرو بھائیو، شیطانی حملے بڑے خطرناک۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، قرآن مجید نے اس شیطان دی عادت ایک اور بھی بیان کیتی ہے۔ سب تو پہلے حملہ اے کرے گا،
سب تو پہلے شیطان جدو حملہ کرے گا یہ بڑے بڑے حملے تے بڑے بڑے جال ہیں. سب تو پہلے جال یہ بچھاتا ہے بندے نو مشرک بنا ہے اور بندے نو کافر بنا ہے. کیونکہ جدو بندہ کافر ہو گیا وہ بھی پکا جہنمی ہو گیا, کدی جنت چ نہیں جائے گا. جب بندہ مشرک ہو گیا وہ بھی ساری زندگی بندہ تباہ ہو گیا. کیونکہ میرے بھائیو مشرک بندے نو ساری زندگی اگلی ساری عمر اللہ نو پکا پکا جہنم چ رکھے گا. باقی بڑے بڑے گنہگار لوگوں نو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے اپنی اپنی سزاواں لے کے ہر بندہ نکل آئے گا. پر ایک واحد مشرک تے کافر ہے جنوں اللہ پاک نے کدی بھی جہنم چوں کڈنا نہیں. سب تو پہلے مسلماناں تے حملہ اے کردا ہے کہ بندے نو کافر بناتا ہے اور مشرک بناتا. اللہ اکبر. میرے بھائیو دعا ہے کہ اللہ پاک شیطان دے حملے تو بچاوے. قرآن آندا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. ایسا ایت والا غور کرنا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس ایت دے تحت بڑے عجیب و غریب واقعات لکھن. شیطانی حملے تے شیطان کیویں کیویں جال پھیلاندا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو شیطان ہر بندے نو آندا ہے, نمازی نو بھی آندا کافر ہو جا, زکات دین والے بھی نو کہندا کافر ہو جا. میرے بھائیو جڑا اسلام تے چلن والا ہے انہوں کافر بناتا ہے, کہنا کافر ہو جا کافر ہو جا کافر ہو جا. ہن کافر کون ہے؟ وہ میرے بھائیو ایک تا بندہ ہے ہی مسلمان, انہوں کہنا کافر ہو جا. تے جڑا کافر ہے وہ تو ویسے ہی کافر ہے, مسلمانوں کہنا کافر ہو جا. کافر دا مراد کی ہے؟ وہ کافر دا معنی ہوندا انکار. جڑا بندہ اسلام نو سمجھ کے, قرآن نو سمجھ کے, حدیث نو سمجھ کے جان بوجھ کے نبی دی بات عمل نہ کرے, وہ بندہ انکار کر گیا سمجھو سنت دا انکار کر گیا. وہ میرے بھراؤ حدیث دا انکار کر گیا. جڑا بندہ جان بوجھ کے عمل نہ کرے انج سمجھو کہ بندہ کافر ہو گیا. اللہ اکبر. میرے بھائیو کافر دا معنی ہوندا انکار. ایک بندہ داڑھی رکھ سکدا ہے, ایک بندہ داڑھی نو سنبھال سکدا ہے, ایک بندہ داڑھی نو رکھ سکدا ہے پر جان بوجھ کے داڑھی رکھدا نہیں ہے. ایک بندہ سیلمے تو بچ سکدا ہے, جان بوجھ کے سیلمے چلا ویندا ہے اور مسجد دے اندر آندا نہیں ہے. ایک بندہ اللہ پاک تو علاوہ کسی ہور دے در تے نہیں جاندا, بس رب دے در تے جاندا ہے, پر رب نو چھوڑ کے تے غیراں نو مشکل کشا تے حاجت روا بنائی پھردا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو سن لو, جڑا بندہ حدیث قرآن تے عمل کر سکدا ہے انہوں پتہ بھی چل گیا ہے, پھر اس دے باوجود اپنے دل دی مندا ہے یا اپنے معاشرے دی مندا ہے یا اپنی قوم دی مندا ہے یا اپنے پیر دی مندا ہے یا اپنے وڈیرے دی مندا ہے یا اپنے امام دی مندا ہے یا اپنے آپ دی مندا ہے یا سارے لوگوں دی مندا ہے, قرآن حدیث دی نہیں مندا. اس کا شیطان نے اس بندے نو اپنا ساتھی بنا لیا. قرآن آتا ہے فلما کافارا, جدو بندہ انکار کر گیا اسلام تو, داڑھی بھی منا گیا, نمازاں بھی چھڑ گیا, حج بھی چھڑ گیا, روزہ بھی چھڑ گیا, قرآن بھی چھڑ گیا, مسیتوں بھی چھڑ گیا, جہاد بھی چھڑ گیا, اسلام تو دور ہو گیا. سارے دا سارا سلسلہ اوندا ہندو والا چلا گیا. نہ شکل اسلام والی, نہ چہرہ اسلام والا, نہ گھر اسلامی ہے, نہ بازار اسلامی ہے, نہ چہرہ اسلامی ہے, نہ ساری اسلامی ہے, نہ ہاتھ اسلامی ہے, نہ حجامت اسلامی ہے, نہ لباس اسلامی ہے, نہ کچھ اسلامی رہا. اللہ اکبر. جدو ساتھی ہو گیا شیطان دا, ہن پتہ شیطان کی آندا ہے قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. اے شیطان کہہ رہا ہے پہلے آدھا کافر ہو جا, میرے نال دا ہو جا, نمازاں نو کی کرنا ہے, حجاں نو کی کرنا ہے, زکاتاں نو کی کرنا ہے. اجے نوجوان ہے, تیری شادی ہوئی نہیں ہے, داڑھی رکھ لیں گے لوگ مذاق کریں گے, ایڈا وڈا تو جگا ہے, ایڈا وڈا تو چودھری ہے, جدو تو عدالت تے جانا ہے تیری مچھ اس طرح جویں سائیکل دا ہینڈل ہوندا ہے, لوگ تیری مچھ تو ڈردے ہوندے نے. جے تو داڑھی رکھ لئی مٹھا منا چھڑیاں تینوں لوگ تے بالکل صوفی تے ان پڑھ جا سمجھن گے, تیرا مقام گر جائے گا. او میرے بھائیو جدو بندہ سارا دا سارا اسلام تو دور ہو جاندہ ہے پھر کہندا انی بریء
منك إني أخاف الله رب العالمين. پھر شیطان کہندا او بھائی جان، او وڈیرا جان، او چودھری جان، او مولوی جان، او علامہ جان، او پیر جان، او سنی صاحب، او وہابی صاحب، او دیوبندی صاحب، او بریلوی صاحب، میں تو تیتھوں بری ہاں کیونکہ مینوں اللہ تو ڈر پیا لگدا ہے. بڑا تیز ہے کتا، بہت گندا ہے. ہن کہندا میں بری، سب تو بری. اللہ اکبر. علامہ بروسی بہت بڑا علمی انسان ہویا. نا کی ہے علامہ بروسی، ترکی کا رہنے والا ہے. اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اس تفسیر کا نام ہے روح القرآن. ان دے اندر ایک واقعہ لکھدا بڑا عجیب و غریب. ذرا توجہ نہ سننا، جمعے دی چاس تانوں اج نہیں آ رہی اس واسطے کہ یہ موضوع رکھا جائے، پر دسنا ساڈا حق بنتا. او نہ ہوئے تیرے تے شیطانی حملہ ہو جاوے اور سارے جمعے برباد ہو جاوے. نکے نو بھی نہیں چھوڑدا، وڈے نو بھی نہیں چھوڑدا. حدیث چاہتا ہے جدو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پہلے دن آ جاتا ہے تو انہوں چوک ماردا بچے نو، چوک. کہندا ہے تم بھی دنیا تے آ گیا، میں بھی تیرے سر تے چڑھ گیا، جب تک تو مرے گا نہیں تیرے دوالے رواں گا. پھر بندہ جدو فوت ہونے لگتا ہے، حدیث چاہتا ہے اس ٹائم یہ حملہ کرتا ہے. اتنا وڈا حملہ کرتا ہے، بڑے بڑے عالم پھسل جاندن، بڑے بڑے مولوی پھسل جاندن، بڑے بڑے پیر پھسل جاندن، بڑے بڑے ولی اللہ پھسل جاندن، بڑے بڑے نمازی پھسل جاندن. آخری بار اس کتے شیطان دا اتنا گندا حملہ ہوئے گا، اللہ تو دعا کیتی کرو کہ یا اللہ شیطانی حملے تو بچا کے رکھا. میرے بھائیو، حدیث چاہتا جدو بندہ فوت ہونے لگتا ہے انہوں اتنی زبردست پیاس لگتی ہے، اگر اندر پیٹ دے اندر سمندر پایا جائے تو پھر بھی پیاس بجھے گی نہیں. اور یہ سامنے آ جاتا ہے، اندر ہاتھ چ پیالہ ہوندا ہے، ٹھنڈا پیالہ پانی دا. یہ آن کے شیطان آندا ہے، او بھائی جان اے پانی پینا چاہنا ہے؟ کہندا جی پانی پینا چاہنا. آخر جی پانی پینا چاہنا ہے تو پھر اس طرح کر کہ مینوں سجدہ کر دے. تیرے سجدے کرن نال کی ہو جائے گا؟ تو ہن دنیا تو جا رہا ہے، میں تینوں ہنے پانی پلا دے گا. بندہ سجدہ کر دے گا شیطان نو، یا سجدہ ہو گیا. سجدہ اللہ تو علاوہ تے نبی نو بھی جائز نہیں ہے، سجدہ اللہ تو علاوہ تے صحابہ نو بھی جائز نہیں ہے. نبی دے کول ایک صحابی آندا ہے، کہنے لگا میں بڑے بڑے بادشاہاں نو ملیا، بڑے بڑے لوگاں نو ملیا، لوگ تعظیمی سجدہ کردے اپنے بادشاہاں نو. ساری کائنات تو زیادہ بڑے بادشاہ محمد تسی ہو، بڑے اعلی نبی ہو، بڑے عرفہ نبی ہو، سارے نبیاں دے سردار ہو، والی کوثر ہو. حال اللہ پاک نے شان بڑا بڑا ہے، سارے نبیوں تو بعد چاہو جنت سب تو پہلے تسی جنت جانا ہے. اللہ تھوڑے نال پیار بڑا کردا ہے. ساری کائنات تو زیادہ نبیوں دے سردار، رسولاں دے سردار، ساری کائنات دے سردار، فرشتیاں دے سردار، اللہ تو علاوہ ساری دنیا تو اعلی اگر تسی ہو میں تھانوں سجدہ کرنا چاہنا. اللہ دے نبی فرمان لگے او بھائی جان اللہ تو علاوہ سجدہ اگر جائز ہوندا میں کہندا عورتاں نو اپنے خامداں نو سجدہ کرو، مینوں سجدہ نہ کرو. میرے بھائیو سجدہ تا نبیاں نو ہی جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ نو جائز ہے. رکوع اللہ واسطے، سجدہ اللہ واسطے، قیام اللہ واسطے، عبادت اللہ واسطے، روزہ اللہ واسطے، حج اللہ واسطے، نماز اللہ واسطے، پڑھنا اللہ واسطے، نیاز اللہ واسطے، صدقہ خیرات اللہ واسطے، سارا کچھ اللہ واسطے. جڑا غیر اللہ واسطے کرے گا وہ مشرکوں کے تباہ ہو جائے گا. میرے بھائیو اللہ اکبر. اے پھر کہندا مینوں سجدہ کر دے، مرن لگیا بھی مگر ہے. وہ بندہ یکدم کہندا پیاس بڑی لگی ہے، مجبوری طرح اس نے یکدم سجدہ کیتا. اون دے سامنے پانی ڈول کے چلا گیا، کہنے لگا انی بری میرا کا او میں تیرے پیچھے آج پانی دے پیچھے مینوں سجدہ کر کے آ گیا ہے، پانی بھی ڈول چھڑیا ہے، میں ابلیس ہاں آج کامیاب ہو گیا. ساری زندگی ہن تو جہنم وچ رہے گا، کبھی جنت نہیں آئے گا. تیری ساری زندگی دی نیکیاں نو اللہ تباہ کر چھڑیا ہے جڑا تو مینوں سجدہ کر چھڑیا ہے. سجدہ تے اللہ واسطے آ، تو شرک کر گیا. شرک کرن والے بندے نو کبھی بھی اللہ نے جنت تے بھیجنا نہیں ہے. اللہ شیطان بڑا خبیث. بہرحال علامہ بروسی رحمت اللہ علیہ نے روح القرآن کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب. کہنے لگا ایک یہودی مینوں ملیا، یہودی
یہودیاں دا بہت بڑا علامہ عالم آدمی کہنے لگا کہ یار تسی بھی عالم ہو میں بھی عالم ہاں، تسی بھی علم رکھ دے ہو میں بھی علم رکھ دا، چلو تواڈے کول قرآن حدیث دا ہویا ہے، اج پانی دے پیچھے مینوں سجدہ کر کے آ گیا ہے، پانی بھی ڈول چھڑیا ہے، میں ابلیس ہاں اج کامیاب ہو گیا، ساری زندگی ہن تو جہنم وچ رہے گا، کبھی جنت نہیں آئے گا، تیری ساری زندگی دی نیکیاں نوں اللہ تباہ کر چھڑیا ہے، جڑا تو مینوں سجدہ کر چھڑیا ہے، سجدہ تے اللہ واسطے آ، تو شرک کر گیا، شرک کرن والے بندے نوں کبھی بھی اللہ نے جنت بھیجنا نہیں ہے۔ اللہ شیطان بڑا خبیث۔ بہرحال علامہ بروسی رحمت اللہ علیہ نے روح القرآن کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب، کہنے لگا ہے کہ یہودی میں نے ملا، یہودیاں دا بہت بڑا علامہ عالم آدمی کہنے لگا کہ یار تسی بھی عالم ہو میں بھی عالم ہاں، تسی بھی علم رکھ دے ہو میں بھی علم رکھ دا، چلو تواڈے کول قرآن حدیث دا علم ہے، میرے کول بھی تے تورات انجیل زبور دا علم ہے، عالم میں بھی ہاں عالم تسی بھی ہو، ذرا توجہ نہ سننا بڑا عجیب واقعہ۔ کہنے لگا کہ سانو تے شیطان نے کدی بھی وسوسہ نہیں پایا، ساڈے تے شیطان نے کدی بھی حملہ نہیں کیتا، سانو تے یہ بھی نہیں پتا کہ شیطان دنیا تے ہے بھی کہ نہیں، تے تسی بڑیاں دعاواں کر دو مسلمان شیطان دے وسوسے تو بچنا، شیطان دے حملے تو بچنا، شیطان بڑا خبیث ہے، شیطان حملہ کر جاندا ہے، شیطان اس طرح بندے دے اندر چلدا ہے جویں جسم دے اندر خون گردش کردا ہے، شیطان تو بچنا، ہمیشہ حملہ کرے گا۔ کیا وجہ ہے تسی اتنا ڈردے کیوں ہو؟ سانو ڈر کیوں نہیں آندا؟ ساڈے تے حملہ کیوں نہیں کردا؟ علامہ بروسی رحمت اللہ علیہ نے اپنے روح القرآن دے اندر ایک واقعہ لکھ دے، کہنے لگا او یہودی، ہائے بڑا عجیب واقعہ، کہنے لگے ان دی مثال اس طرح ہے کہ جی میں بڑا وڈا محل ہوئے، بڑا وڈا محل ہوئے، اس محل دے اندر زیورات، اس محل دے اندر جواہرات، اس محل دے اندر بڑے بڑے خزانے، اس محل دے اندر بڑے بڑے پیسے، اس محل دے اندر بڑی دنیا موجود ہوئے، بڑا مال ہوئے، ہر چیز مال و دولت ہوئے۔ ایمان نہ دسو جدو چور چوری کرے گا وہ اس محل تو چوری کرے گا یا جس محل دے اندر چٹا کھڑا ہے، کوئی شے بھی کوئی نہیں، ایک کولی بھی کوئی نہیں، ایک زیور بھی کوئی نہیں، ایک روپیہ بھی کوئی نہیں، کوئی شے بھی کوئی نہیں، کدی چوراں نے خالی مکانہ تے حملے نہیں کیتے، جڑا بڑا ہوا محل دا ہوئے مکان یا گھر اوتے چور حملہ کردا ہے جتوں نو کچھ مل جائے۔ او یہودیو تواڈے تے کیویں شیطان حملہ کرے؟ تواڈے اندر شرک موجود ہے، تواڈے اندر بدعت موجود ہے، تواڈے اندر رسومات موجود ہیں، تواڈے اندر سارا گند موجود ہے، تواڈے اندر کفر موجود ہے، تسی نبی نو چھڑ کے تسی اس محمد نو چھڑ گئے، تسی قرآن نو چھڑ گئے، تسی حدیثاں نو چھڑ گئے، تسی تے اون دے نال دیو تاں تواڈے تے حملے نہیں کردا۔ او سمجھدا کہ تو میرے بھائی ہیں، میں اگر اے دے چلا گیا اپنا وقت ہی ضائع کراں گا، شیطان بڑا قیمتی ہے، اپنے وقت نو بڑا قیمتی سمجھدا ہے، او پھر تواڈے تے حملے کی کرے؟ تسی تو ویسے ہی ہوندے بھائی ہو، حملے تو اوتھے کردا ہے جتوں نو جوہر ملے، چور تے آندا جتوں نو روپیہ ملے، ساڈے کول حملے تاں کردا ہے ساڈے اندر ایمان دا جوہر، ساڈے اندر اسلام دی دولت، ساڈے اندر قرآن دی دولت، ساڈے اندر حدیث دی دولت، ساڈے اندر اسلام دی دولت، ساڈے اندر ایمان دی دولت، جندے کول ایمان دی دولتاں ہون اوتھے شیطان حملہ کردا ہے، جتے چٹا رڑا ہوے اوتھے شیطان نے کی کرنا؟ یہودی بڑا سیاںا سی، کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ علامہ بروسی رحمت اللہ علیہ نے جب سوال کا جواب دیتا اندر کونے تے بہ گیا، اندر کھانے دے اندر چلا گیا، کہنے لگا اج مینوں سمجھ آئی ہے شیطان ساڈے لے آندا کیوں نہیں، اسی تو اندر دوست بیلی ہیں، ساسی دا کم چلا رہا ہے، اسی تو اندر ساتھی بنے ہویا ہے، ہمیشہ چوروں تے چوری کردا ہے جتوں کوئی نہ کوئی چیز مل جاوے۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو جب اس نے یہ گل کیتی کہنے لگا ساری زندگی مینوں سمجھ نہ آ سکی کہ شیطان کیویں وسوسے پاندا ہے۔ جب مسلمان ہوا نماز پڑھنے لگ پیا شیطان ویلیا وسوسے شروع ہو گئے، کہنے لگو ہو علامہ بروسی دی گل سچی نکلی، اج ویکھ لو مینوں بھی وسوسے پا رہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا علامہ صاحب تہاڈی گل سچی نکلی، اج میں نماز پڑھن لگا، کہنے لگے جویں دیندار ہوندے چلے جاؤ گے شیطان وسوسے پاندا چلا جائے گا، تے ہمیشہ شیطان تے حملہ کردا ہے جتھے کوئی ایمان دی دولت ہوے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی قسم میں اپنا ذاتی ایک تھانوں واقعہ سناواں۔ رات دے ٹائم تقریباً 3 یا 4 بجے یا 2 بجے یا 1 بجے اس ٹائم عموماً اسی جلسے تو فارغ ہو کے رات نو آرام کرنے،
رات نو آرام کر لیا، عشاء دی نماز میری سفر دے اندر کی طرح ہے گی، بس میں ستا رہ گیا، اچھا پڑھ لینا، سو گیا، انسان سی، غالب ہوگی نیند، ستیا ستیا یکدم میرے کول ایک ایسی ڈراؤنی شکل والا انسان آیا، اس نے مینو ایسا دبکا لگایا اور میں کھڑا ہو گیا۔ فوری طور پہ مینو سمجھ آ گئی اللہ پاک نے تیرے تے احسان کیتا ہے، جیڑی تو رات نو نماز نہیں پڑھی اللہ تینوں جگا کے نماز پڑھا رہا ہے۔ جدو میں نماز پڑھی پھر مینو کوئی خطرہ یا خوف یا ڈر خواب نہیں آیا۔ ایک ایسا انسان ہے جس کی پوری زندگی تقریباً بے نمازاں دے اندر گزری، پوری زندگی اس نے سوائے عید بقرعید تو نماز نہیں پڑھی، پر انہوں کدی ڈر نہیں آیا۔ یہ مانا ہے کہ اج انہوں کیوں نہیں ڈرایا جا رہا، اج انہوں کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ اللہ دی اس بندے تے ناراضگی آ چکی ہے، وہ شیطان دا دوست بن چکا ہے۔ اس واسطے اج جو پڑھے یا نہ پڑھے اللہ پاک نے انہوں نظر انداز کر چھڑیا ہے۔ اور شکر ہے اس ذات دا کہ جس ذات نے تھوڑا جہا اسلام تو ہٹے اور بندے نو اللہ سیدھا کر دیندا ہے۔ میرے بھائیو ذرا دھیان نہ زندگی گزارنا۔ شیطان بڑے بڑے حملہ کرتا ہے اور یہ اپنے دا بھی سجڑ نہیں ہے، یہ کافراں دا بھی سجڑ نہیں ہے، یہ کسی دا بھی سجڑ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو انشاءاللہ اعلان کر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بھی واقعہ لکھا ہے دیتا، کہنے لگے کہ ایک نوجوان عورت ہے، نوجوان عورت اجے ان کی شادی نہیں سی ہوئی، اللہ نے حسن بڑا دیتا اس نوجوان عورت نو۔ اندے چار بھائی آن، چار بڑے امیر ترین اندے بھائی، بڑے امیر ترین گھرانے نال تعلق رکھنے والی حسن و جمال دی بادشاہ عورت، اس نو بیماری لگ گئی، جن چمبڑ گئے، بڑے بڑے علاج کروائے انہوں نے، بڑے بڑے علاج کروائے، پر اس عورت کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکی۔ ایک راہ برانڈا سی جنگل بیابان دے اندر، بہت نیک آدمی ہے، بڑا زبردست عالم ہے، بڑا پیارا ساتھی ہے، تہجد ساری زندگی نہیں چھڈی ہے، حقیقت نیک انسان ہے، نیک۔ ذرا غور کرنا، یہ نیکاں تے عملے کیویں کردا شیطان اور بریاں تے عملے کیویں کردا شیطان۔ میرے بھائیو جدو اس نے اندر کول اس بچی نو لے کے چلے گئے، جدو بچی نو لے کے اندر کول چلے گئے، اس نے کچھ اللہ اللہ کیتی، صحیح اللہ اللہ کیتی، اور انہوں جن اندر جن نکل گئے، عورت ٹھیک ہو گئی۔ جدو عورت گھر آئی پھر بیمار ہو گئی، جدو اندر کول پھر چلے گئے، پھر اندر کول گئے تو پھر دم کیتا، پھر ٹھیک ہو گئی، 5-7 دفعہ ہویا۔ اخیر تے گھر دے کہنے لگے آ کے کہ نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، یہ مستقل طور پہ دم پڑے گا اور میں ساری بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ کہنے لگے سانو تیری ذات اعتماد ہے، تو ہی آ بچی اپنے کول رکھ، یہ ساری بھی بچی ہے، تیری بھی بچی ہے، بزرگ آدمی ہے، واقعی بڑا ولی اللہ انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو جب اس طرح معاملہ رہا، ایمان نہ دسو، ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا۔ حدیث رسول اللہ دے اندر آندا ہے جب دو بندے ہون، دو بندے جڑی غیر محرم عورت ہے جندا حق ہے کہ اون دے کول پردہ کرنا، جندا نہ نکاح جائز ہو سکدا ہے، شیطان تیسرا موجود ہوندا ہے انہاں دے اندر، پھر وسوسہ پائے گا، پھر انہاں نو گمراہی تے ابھارے گا۔ بڑا نیک بندہ، بڑا اللہ دیا نمازاں پڑھن والا، پر جدو عورت اندر کول ٹھہرن لگ گئی، اندر کول دم کرن لگ گئے، جدو انہاں دیاں نظراں ایک دوسرے دے نال گہریاں لگائیاں گئیاں، شیطان نے وسوسہ پایا اندر اندر بھی، شیطان نے وسوسہ اندر اندر بھی پایا۔ ایک وہ بھی وقت آیا اج اللہ والیاں نمازاں نہ رہیاں بلکہ بدکاری کر لی، اس نے، اس بزرگ نے زنا کر لیا، شیطان نے انہوں ابھاریا، زنا کاری تے زنا ہو گیا۔ جدو زنا ہو گیا کچھ ایسے بھی وقت آئے، یعنی معاملہ دور تک چلا گیا، پتہ چل گیا کہ کی بنے گا اگر میری بھائیاں نے یا کسی نے ویکھ لیا، بنے گا کی؟ شیطان آیا اندر کول کہنے لگا او بزرگو اگر تسی چگل مار ہی لئیے، گناہ کر ہی لیا، بدکاری کر ہی لئیے، تے ہن اینج کر اپنی عزت بچا لے۔ پہلے زنا کروایا، پہلے زنا کروایا۔ اکثر عورتوں اور مردوں جن شیطان چمڑا، شیطان چمڑیا کیویں؟ اندر کول گئی جاندی ہے تو ٹھیک ہو جاندی ہے، پھر گھر آندی، پھر مستقل اتنے ٹھہرایا گیا اور اس کے بعد زنا کروایا، تو ہن کہندا اس عورت نو قتل کر دے، وگرنہ تینوں بندے بھائی قتل کر دین گے۔ اس نے انہوں قتل کر چھڑیا، اس نوجوان نو دفنا چھڑیا، اس عورت نو دفنا چھڑیا۔ تھوڑی دیر گزری اندر بھائی آئے کہنے لگے
اے بزرگو ساڈی مشیرہ کتنے ہے؟ کہنے لگا کہ وہ بہت زیادہ شدید بیمار ہو گئی سی، میں دم بڑے پڑے پر وہ ٹھیک نہ ہو سکی، اخیر تے میں انہوں دفنا چھڑیا، مر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ کہنے لگے سانو تیرے تے یقین ہے، بعض لوگوں تے اتنا بندیاں نو یقین ہوندا ہے اون دی نیکی ویکھ کے کہ کہنے لگے ٹھیک ہے موت آنی سی، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ جب بھائیوں دے گھر چلے گئے شیطان پھر انہاں دے کول گیا، ہر نو کول رات دے ٹائم خواب دے اندر انہاں نو دسدا ہے، کہنے لگا کہ تہاڈی مشیرہ نو ماریا گیا ہے، اس نے زنا کیتا ہے، اس تو بعد اس نے مار کے دفنا چھڈیے۔ کہنے لگے جاؤ ذرا پکڑو فلاں جگہ تے مٹی پٹو گے تہاڈی ہمشیرہ مل جائے گی۔ 3 دن گزر گئے، ہر بھائی نو شیطان خواب وچ دسدا ہے کہ اس بابے نے تہاڈی ہمشیرہ نو ماریا جے، قتل کیتا ہے، اس نے بدکاری کیتی سی، بعد قتل کروایا۔ شیطان ہن اگے تک کتھے حملے کر رہے تا تانوں دسیا اعوذ باللہ پڑھیا کرو۔ شیطان نہ بزرگاں نو معاف کردا ہے، نہ وڈیریاں نو معاف کردا ہے، نہ چھوٹیاں نو معاف کردا ہے، نہ کاریاں نو معاف کردا ہے، نہ علامیاں نو معاف کردا ہے، نہ پیراں نو معاف کردا ہے، نہ ولیاں نو معاف کردا ہے۔ اے جال بڑے بڑے خبیث وغیرہ ہیں۔ او میرے بھائیو، اخیر تے ایک بھائی نے کہا یار اج مینوں ایک گندا خواب بڑا آیا، دوسرے کہنے لگے انہاں نوں بھی آیا ہویا سی، دس دے شرم تو نہیں دستے، شرم آندا سی بہن دی گل دسدے نہیں خواب والی۔ کہنے لگے کی خواب آیا ہے؟ کہ خواب یہ آیا کہ اس بزرگ نے اپنی ہمشیرہ نہ بدکاری کی سی تو اس تو بعد مار کے قتل کر کے تے اس نے دفنا چھڑی فلاں جگہ۔ کہنے لگے یار یہ خواب تو مینوں 3 دن آندا رہا۔ انہاں کہا چلو پھر نکلو، سارے جنے چلے گئے۔ انہاں بابا جی نو بڑا ماریا، اس بزرگ نو ماریا کٹیا، اس تو بعد انہوں کیا جلدی کر، اس بن گیا۔ کہنے لگا ہاں ایویں ہی ہویا۔ عدالت لگ گئی، بادشاہ دے سامنے کیس چلا گیا۔ شیطان آن کے کہنے لگا کیونکہ زنا کرانا بندہ کافر نہیں ہوندا، اللہ بچاوے زنا کاریاں تو۔ بہرحال زنا ایڈا وڈا گناہ نہیں ہے جتنا شرک گناہ ہے۔ اے پھر آیا بابے دے کول آیا شیطان اپنی شکل تبدیل کر کے، کہنے لگا او بابا جی میں ایک حال دسنا تو بچ جائے گا۔ کہنے لگا کی حل ہے؟ کہنے لگا حل ہے کہ تو مینوں کہ تم، یعنی اس نے اپنا کوئی شرکیہ وظیفہ دسیا۔ کہنے لگا جب تو یہ وظیفہ کرے گا میں تینوں اس تو بعد چھڑا لواں گا۔ اس نے ہونے شروع کر دیتا، بہت بڑا عالم تے نیک بندہ ہے۔ جب اس نے شرکیہ وظیفہ کرنا شروع کر چھڑیا اس تو بعد وہ کہنے لگا میں تیتھوں انی بری کا، میں تیتھوں بری ہاں، میں تینوں بڑے بڑے گناہاں تے لایا، تو قتل کر چھڑیا پر اجے بھی تو بالکل ٹھیک ہے۔ جے تو زنا کر لیا ہے اجے بھی تینوں جنت مل سکتی ہے، اگر تو قتل کر لیا ہے پھر بھی تینوں جنت مل سکتی ہے۔ تو شرک کر لیا ہے تو اللہ تو علاوہ میرے کو مدد مانگ لی ہے، میں تیری مدد بھی نہیں کرنی، میں ابلیس ہاں، اج تینوں قتل بھی کرے گا بادشاہ۔ اس نے سولی تے چڑھا چھڑیا، عالم قتل بھی ہو گیا، شیطان بری بھی ہو گیا۔ شیطانی جال تے حملے کتنے خطرناک۔ امام احمد بن حنبل کو رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہوئے، 4 امامہ دے اندر 3 امامہ تو بعد انہاں دا نمبر ہے، بہت قابل ترین انسان ہے، بڑا بڑا علامہ نیک بھی بڑا ہے۔ انہاں نو غشی تاری ہوگی، غشی موت تو پہلے بیمار ہوئے تو بیماری دی حالت دے اندر غشی تاری ہو گئی، محسوس ہوتا جی موت آنے لگی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نو میرے بھائی جب انہوں نے موت کی غشی تاری ہو گئی، کول انہاں دے بیٹا بیٹھا ہے جس دا نام عبداللہ ہے، امام مالک دے بیٹے دا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کہنے لگا جب غشی تو فارغ ہوئے جب ہوش آ گیا امام مالک نو، کہنے لگے باجان آج تمہیں غشی تاری ہوئی ہے تو تسی کچھ جملے بولیں جڑے اگے کدی بھی نہیں بولے۔ جب تمہیں غشی تاری ہوئی سی تو تسی کہا لاباد 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 لاباد، اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں، مینوں سمجھ نہیں ابا جان
لوگ بے ہوشی ہوندے رہندے، لوگوں نوں گشتاری ہوندی رہندی ہے، پر ایو جے جملے اج اسی سنن ابا جان تسی کی کردے رہے ہو؟ کہنے لگا میرے بیٹے میرے کول شیطان آیا سی، اونوں محسوس ہویا کہ شاید امام مالک نوں وفات ہونے لگی ہے۔ جدوں بندے نوں وفات ہونے لگدی ہے اس ٹائم بندے نوں مشرک بناون واسطے ابلیس پیالہ پانی دا لے کے آندا ہے۔ جدوں میرے کول آوے لگا ہے ساری زندگی اللہ نے مینوں اندر کولوں بچائی رکھیا ہے، ہن کہنے لگا اے مالک اے امام مالک رائے امام مالک تو بچ گیا، تینوں تیرے علم نے بچا لیا، تینوں تیرے نیکی نے بچا لیا، میں بڑے بڑے حملے کیتے پر تو آج بچ گیا۔ کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہنے لگے میں اعوذ باللہ بھی پڑھنے لگا نال میں کہ لا بعد اجے نہیں اجے تو میں زندگی مینوں ہے، اجے میں فوت نہیں ہویا، جدوں میں دنیا تو چلا گیا پھر مینوں تیرے تو بے فکری ہو جائے گی، اجے مینوں فکر ہے کسے موڑ تے بھی تو مینوں میرے تے حملہ کر سکنا ہے۔ کہنے لگا جا دفع ہو جا، اے بھی تیرا میرے تے حملہ ہے جڑا تینوں تو مینوں کہنا ہے تیری نیکی نے تینوں بچا لیا، میری نیکی نے تیرے کو نہیں بچایا، میرے رب نے مینوں بچایا۔ اللہ اکبر، نیکاں تے بھی آمدا، نیکاں تے بھی شیطانی حملے بہت خطرناک وسوسہ پائے گا۔ کہنے لگا نبی دی بات نہ مننا، اجے تو نوجوان ہے، تیری شادی ہونی آئی، تو داڑھی رکھ لی، تینوں بچی کون دے گا؟ تو تا اتنا حسین جمیل ہے، تیرا روغ بڑا ہے، زبردست بڑا ہے، آج تو داڑھی رکھ لئی، تو اس طرح صوفی مولوی سدایا جائے گا، تیرا کی تیرے سارے دے سارے عہدے ختم ہو جان گے، ایسا خبیث ہے۔ آج تیری شادی ہو رہی ہے، اگر تو شادی دے موقع تے تبلے تے سرنگیاں تے بدماش نکمے خسرے اور شادی تو پہلے نوجوان اپنی بہناں تے ہمشیرہ تے رشتہ دار عورتاں نو سارے محلے نو وکھاوے نا، او دیوالیاں جی کڈ کے جنوں مہندیاں دن اے کام نہ کرے تے تیری شادی نو تے لوگوں نے جرانا کہنا ہے۔ جلدی کر، قرآن اپنی جگہ تے، نبی اپنی جگہ تے، اسلام اپنی جگہ تے، ہر چیز اپنی جگہ تے، پر معاشرہ تینوں جیون نہیں دے گا۔ معاشرے دے پیچھے لگ کے، برادری دے پیچھے لگ کے، قوم دے پیچھے لگ کے، اپنے دل دے پیچھے لگ کے اسلام نو کنڈ کردا ہے، شیطان نو خوش کردا ہے، رحمان نو ناراض کردا ہے، یہ بھی شیطانی حملے۔ جڑا شیطان پیچھے لگ گیا وہ برباد ہو گیا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے کول شیطان آیا، آن کے کہنے لگا اے پیر جی، انہوں یہ گل کردا ہے، کہنے لگا تیرے تے بڑے بڑے حملے کیتے، میں بڑے بڑے جال بچائے پر تو بچتا گیا، تیرے علم نے تینوں بچایا۔ کہنے لگا دفع ہو جا نا مراد ابلیس، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، مینوں تو میرے رب نے بچایا ہے۔ تو مینوں فخر دلا کے میرے اندر تکبر بٹھا کے میرے اندر فخر لیا کے کہ میرے علم نے مینوں بچا لیا ہے، ہن بھی تو مینوں گمراہ کرنا چاہنا ہے، جا دفع ہو جا، میرا کچھ نہیں ہے، مینوں اللہ نے بچایا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کنا نیک آدمی۔ میرے بھائیو، جنگ بدر دا مارکا ہے، سارے جہان نے سنیا کہ ایک جنگ بدر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اچھی نہ بولنا، تھانوں پرویز دا ڈر، اچھی بولو، لڑو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو، لڑو گے؟ اگر لڑنا پیا لڑو گے؟ ہائے ساری دنیا دے بادشاہ ڈکے لٹیرے مل جان پر انشاءاللہ اسلام نہیں رکے گا، جہاد ختم نہیں ہوئے گا، اللہ دے فضل و کرم نال جہاد جاری رہے گا۔ اللہ واسطے جہاد نو شروع کیتا ہے، اے اللہ دے نام تے کیتا ہے، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ ساری دنیا دا کفر تے ابلیس اور نکمے منکر جہاد دے مٹ جان گے، جہاد مٹے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، پریشان نہیں ہونا، بڑے بڑے منکر جہاد دے آئے پر جہاد نو کوئی نہ کر سکیا۔ بدر دا مارکا لڑیا گیا، ایندا پس منظر کیا ہے؟ بدر دی لڑائی دے اندر مکے والیاں نے بعض بندیاں نے کیا لڑیے، بعض نے کیا نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہنے لگے یار کندے نال لڑنا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا رشتہ دار ہے، ابو بکر بھی رشتہ دار ہے، عمر بھی رشتہ دار ہے، عثمان بھی رشتہ دار ہے، یہ سارے رشتہ دار ہیں۔ آپ انہوں نے لڑ کے اپنی برادری نو ختم کرنا ہے؟ بعد نے تو مشورے دیتے نہ بھائی بدر دی لڑائی نہ لڑنا، کوئی گل نہیں، جی مرضی ہے، باہر لڑنا نہیں چاہیے۔ بعد نے کہا بھائی ایک اور بھی خدشہ ہے، اگر آپ مکہ چھوڑ کے بدر دی لڑائی مدینے جا کے لڑن واسطے چلے گئے، پچھو اپنے گھر خالی ہو جان گے، جب اپنے گھر خالی ہو گئے
تو نال اپنے ایک دشمنی قوم بیٹھی ہے، بھاوے وہ اپنے مذہب دے ہیں، پر لوگوں اپنی برادری تے قوم دیا لڑائیاں اج بھی موجود ہیں۔ بلوچ قوم لڑتی ہے، راجپوت لڑتے ہیں ایک دوے نال، حالانکہ راجپوت بھی مسلمان ہیں، بلوچ بھی مسلمان ہیں، وٹو بھی مسلمان ہیں، ڈوگر بھی مسلمان ہیں، پر لوگ قومی لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ اج بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کہنے لگے یار جی اگر آپ مکہ چھوڑ کے بدر دی لڑائی کے لڑے چلے گئے، انہوں نے اپنے گھراں تے قبضہ کر لینا، تو پھر آپ کی فائدہ آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اپنا لڑائی کردے کردے جنہوں نے مارے چلے، کیا پتا آپ کچھ مار بھی جائیے، اگے آئیے تو گھراں تے قبضے ہو جان۔ اس واسطے بدر دی لڑائی لڑنی نہیں چاہیے۔ تو پتا کی ہوا سی؟ کافراں دا بھی ابلیس سجن نہیں ہے، مسلمانوں تہاڈا سجن کیویں ہو سکتا؟ کسی دا بھی سجن نہیں۔ اے پتا کیویں آیا؟ اس نے ایک شکل بنائی، سراقہ بن مالک جوشم، ایک جڑے قبیلے تو ڈر لگتا پیا اس مکے والوں، انہوں دا بڑا سردار تے بڑا امیر آدمی، جڑا انہوں دا سردار ہے، اس سردار دا نام سی سراقہ بن مالک جوشم۔ اے شیطان دی شکل بن کے مکے والے کو آ گیا، کہنے لگا مینوں پہچان دیو میں کون ہاں؟ کہنے لگے ہاں ہاں سے پہچانیا۔ کہنے لگا میں کون ہاں؟ کہنے لگے تو سراقہ بن مالک جوشم ہے، حالانکہ ابلیس سراقہ بن مالک تے آیا ہی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ جدو یہ شکل بن کے آیا، آ کے کہنے لگا بھائی مینوں جان دو میرا تعلق اس قوم نہ کیے، اگر تو اس قوم دا سردار ہے، وڈیرا ہے۔ کہنے لگے تانوں ڈر کی ہے ساڈا؟ اسی تواڈے گھراں تے حملے نہیں کران گے، جاؤ محمد نو قتل کرو، جاؤ صحابہ نو قتل کرو، جاؤ انہاں نو مار دیو۔ نبی علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہوندے چلے جا رہے ہیں، اگر سارے دے سارے مسلمان ہو گئے تہاڈیاں چودراہٹاں مٹ جان گیاں، انہاں نو قتل کر دیو گے، سارے عرب تے تہاڈا کافراں دا روب رہے گا، میں تہاڈے نال پہلے چلنا۔ جدو تھوڑا سردار ہی چلتا اس قبیلے دا، تھانوں پھر ڈر کی سی؟ حالانکہ ابلیس ہے، سردار نو پتہ ہی نہیں، انہوں نے ابھار کے لے آ رہا۔ جدو میدان بدر دے اندر آ گیا، ہن تے ابلیس ہے، اینو اللہ پاک نے یہ ہمتاں دتیاں ہوئیاں کہ فرشتے نو ویکھ رہا ہے۔ جدو سمانا تو جماعتاں دیا جماعتاں مسلمانوں واسطے مدد واسطے اللہ پاک نے اتار دیتیاں، فرشتیاں دے ہتھ کھنجر تے تلواراں پکڑے ہون، اے ویکھ رہا ہے۔ یا قدم سراقہ بن مالک جڑا بنیا ہوا ہے، ابلیس دوڑیا کہ انہاں فرشتے نے تو معاف کوئی نہیں کرنا، انہاں نو تو میرے تے کاوڑ بڑی ہے، انہاں نے پہلی کھنجر مینوں مارنا، مینوں مکا چھڑنا۔ ابلیس دوڑیا میدان چوں نکل کے، بھج وگا۔ جدو بگیا تے ایک صحابی دا نام ہے یاسر، ایک یاسر صحابی دا نام ہے، وہ کہنے لگا مالک بن جوشم سانو تقریراں کر کے، سانو باہر کے، سانو میدان چ لیا کے، سانو مروانا تے آپ دوڑ رہے ہیں، یہ مطلب ہے تو دوڑدا تا جا رہا ہے تاکہ تو اپنے قوم نو لے آ کے ساڈے گھراں تے حملے کرے، جلدی کھلو جا، رک جا۔ اس نے دا بازو پکڑیا، اصل مالک بن جوشم تھا نہیں، اے تے ابلیس سی، اے فرشتے نو ویکھ رہا سی۔ کہنے لگا چھڑ دے مینوں، جیڑی چیز میں ویکھ رہا تسی نہیں ویکھ رہے، اج تہاڈی خیر نہیں ہے، اج تہاڈی بربادی ہو جائے گی۔ کہنے لگا انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، مینوں تے رب کولوں ڈر پیا ہوندا ہے۔ کہنے لگا میں تو بری ہاں، تانوں لیا کے مروانا چاہندا سی، مرو دفعو پڑا۔ جدو اس نے بازو پکڑیا، اونوں یکدم ہی سینے چ مک ٹوکے، وہ ڈگ پیا آپ دا۔ بدر دی لڑائی نو بھی گرم کرنے والا ایو ابلیس ہی سی، کافراں دا اللہ کے دل نہیں سی، آپ ہی خود قبیلے دا سردار بن گیا، آیا انہاں نوں وچ لیا کے تے آپ دس۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو دعا ہے جو تسی بھرایا نے سنیا ہے اور میں سنایا ہے، اللہ سانو سارے نو شیطانی حملیاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ۔